راجہ داہر کون تھا اور اس کی حکومت کس جگہ پر تھی؟ اور راجہ داہر کی حکومت کا خاتمہ کرنے والا محمد بن قاسم اصل میں تھا کون؟ اور محمد بن قاسم نے کب اور کس کے کہنے پر سندھ پر لشکر کشی کی؟ راجہ داہر اور محمد بن قاسم کے درمیان جنگ کی اصل وجہ کیا تھی؟ اور کون سی لڑائی میں راجہ داہر کی حکومت کے ساتھ اس کا خاتمہ ہو گیا؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم ان سب باتوں کا خلاصہ کرنے والے ہیں۔ اگر آپ ان سب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں۔ میں آپ کا ہوسٹ رائے یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹومیٹری۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کے بقیہ حصے کی طرف۔ راجہ داہر 8ویں صدی عیسوی میں سندھ کے حکمران تھے۔ وہ راجہ چچ کے سب سے چھوٹے بیٹے اور برہمن خاندان کے آخری حکمران تھے۔ انسائکلوپیڈیا سندھیا کے مطابق مہابھارت سے قبل کئی کشمیری برہمن خاندان سندھ آ کر آباد ہوئے۔ یہ پڑھا لکھا طبقہ تھا۔ سیاسی اثر و رسوخ حاصل کرنے کے بعد انہوں نے رائے گھرانے کی 184 سالہ حکومت کا خاتمہ کیا اور چچ پہلا برہمن بادشاہ بنا۔ چچ نامہ سندھ فتح عرب کی سب سے پرانی تاریخ ہے۔ یہ تھکافی خاندان کی طرف سے لکھا گیا ہے جو کہ محمد بن قاسم کے رشتہ دار تھے۔ یہ کہ ایک پہلے عربی متن سے 1216 عیسوی میں محمد بن حامد بن ابو بکر کوفی کی طرف سے فارسی میں ترجمہ کیا گیا۔ چچ نامی ایک پشکرتا برہمن بادشاہ نے اپنا چچا چندر کی موت کے بعد تخت سنبھالا جو ارور کے چچ کے بیٹے کے طور پر راجہ داہر بیان کرتا ہے۔ داہر کی بہن ان کے بڑے بیٹے داہر شوسینیا جو کہ بھاٹیا کے بادشاہ سہون کرنے کے لیے اس کی شادی کا اہتمام کیا تو اس کے ساتھ ارور میں پلا بڑھا۔ وہ تو اس کی شادی سے پہلے داہر کے ساتھ دارالحکومت ارور منتقل ہو گیا، تاہم اس کے شوہر ارور میں اپنے دارالحکومت سے ایک مضبوط سلطنت پر راج کرے گا۔ ایک پیشن گوئی سے بچنے کے لیے داہر اس سے شادی کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا اور اس کے بعد شوسینیا ایک فوج جمع کر کے داہر پر لشکر کشی کر دیتا ہے، لیکن راجہ داہر نے ارور کا پہلے ہی محاصرہ کیا ہوا تھا، تو جب یہ جنگ لڑی گئی تو دور اشپش سورج نکلنے سے پہلے ہی مارا گیا۔ اور اس سب کے بعد 8 سال کے بعد راجہ داہر کی بادشاہی پر کنوج کی طرف سے حملہ کر دیا گیا تھا۔ ابتدائی نقصان کے بعد دشمن ارور پر پیش قدمی کی اور وہ الافی ایک عرب کے ساتھ اپنے آپ کو حلیف بنا لیتا ہے۔ الافی اور اس کے یکادوں جو کہ امی خلیفہ کی طرف سے جلا وطن ہونے والے تھے، ان سب کو بھرتی کیا گیا تھا۔ باقیوں پر حملہ کرنے والی فورسز پسپا میں داہر کی افواج کی قیادت کی۔ خلافت کے ساتھ ایک کے بعد ایک جنگ ہوتی رہی، تاہم الافی ایک فوجی مشیر کے طور پر خدمت انجام دیتے رہے، لیکن مہم میں ایک فعال حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ نتیجے کے طور پر انہوں نے بعد میں خلیفہ سے معافی مانگ لی۔ ارور کوٹ سندھ کا ایک قدیم شہر ہے جو روڑی شہر کے پاس واقع ہے۔ یہ شہر سندھ کے برہمن خاندان اور بعد ازاں محمد بن قاسم کی فتح سندھ کے بعد سندھ میں عرب حکومت کا دارالحکومت رہا۔ اس شہر کے آثار موجودہ روہڑی سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر جنوب مشرق کی طرف موجود ہیں۔ کبھی یہ راجہ داہر کی سلطنت کا مرکز تھا اور عظیم الشان شہر تھا۔ ارور کے کھتری، جن کو ارور کی نسبت سے اروڑا بھی کہا جاتا ہے، وہ راجہ داہر کی فوج کے ہر اول دستوں میں شامل تھے اور انہوں نے عرب فوج کی سخت مزاحمت کی تھی۔ سندھ کی سرزمین جسے مسلمان فتح کے دنوں میں جانتے تھے، اس میں پاکستان کے 3 علاقے شامل تھے، جن میں سندھ، پنجاب اور ملک کی شمال مغربی سرحدیں۔ ایک مورخ استرخی کہتے ہیں کہ وادی سندھ برصغیر پاک و ہند کا حصہ ہے۔ یہ نام دریائے سندھ سے لیا گیا ہے جسے قدیم فارسی جانتے تھے۔ وادی سندھ کے میدانی علاقے شمال میں کشمیر سے جنوب میں بحیرہ عرب تک پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا کے سب سے زیادہ زرخیز مقامات میں سے ایک ہیں۔ یہ ڈھلوان میں کم ہیں، خاص طور پر ساحل کے قریب ہیں، جہاں ایک عظیم تہذیب نے تقریباً 4500 سال پہلے جنم لیا۔ دریائے سندھ ہمالیہ کے شمالی سلسلوں سے نکلتا ہے اور مغرب کی طرف بڑھتا ہے۔
کشمیر کی بلندیوں میں گھس کر ایک عظیم وادی بناتا ہے۔ پھر یہ جنوب مغرب کی طرف مڑتا ہے اور پہاڑوں کی سمت جاری رکھتا ہے۔ یہ آگے جا کر دریائے کابل میں گرتا ہے جو افغانستان کے سطح مرتفع سے نکلتا ہے۔ پھر یہ دریا مغرب میں پھیلے پہاڑوں کے متوازی جاری رہتا ہے اور یہ بحیرہ عرب میں گرتا ہے۔ دریائے سندھ کے پنجاب میں 4 عظیم دریا ہیں جنہیں 5 دریاؤں کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ راجہ دائر سندھ کا آخری ہندو حکمران تھا۔ اس کی سلطنت پر 1711 عیسوی میں عرب کے اموی خلافت نے حملہ کیا جس کی قیادت محمد بن قاسم کر رہے تھے، جہاں راجہ دائر اپنی بادشاہی کا دفاع کرتے ہوئے مر گیا۔ چچ نامے کے مطابق دائر کے خلاف اموی مہم سندھی ساحل کے ساحل پر بحری قزاقوں کے حملوں کی وجہ سے کی گئی تھی، جس کے نتیجے میں سرندیپ، جو کہ سری لنکا کا پرانا نام ہے، کہ بادشاہ کی طرف سے اموی خلیفہ کو تحفے چوری ہو گئے تھے۔ راجہ دائر نے 2 سے 3 لڑائیاں کامیابی سے لڑیں، لیکن اروڑ کی لڑائی میں مارا گیا۔ سندھ میں اپنے علاقے کا دفاع کرتے ہوئے جو اس کے خاندان اور عربوں کے درمیان دریائے سندھ کے کنارے جدید دور کے نواب شاہ کے قریب ہوا تھا، عرب جرنیل محمد بن قاسم نے حملہ کر کے راجہ دائر کو ختم کر دیا۔ چچ نامہ عربوں کی سندھ پر فتح کی قدیم ترین تاریخ ہے۔ اس کا فارسی میں ترجمہ محمد علی بن حامد بن ابو بکر کوفی نامی ایک عرب نے 1216 میں کیا تھا۔ اب پیش کرتے ہیں کہ امویوں سے کب اور کیوں جنگ لڑی گئی تھی۔ اروڑ کی جنگ اپنے پورے دور حکومت میں راجہ دائر کو اموی خلافت کے حملوں کا سامنا کرنا پڑا، جو اس وقت تک کافی طاقتور ہو چکی تھی۔ چچ نامہ اور عرب مورخ بلادھوری کے مطابق دائر نے دیبل کی 2 لڑائیوں کے دوران عربوں کو 2 بار سخت لڑائیوں میں شکست دی، جس میں حملہ آور عرب کمانڈر عبید اللہ اور بدیل یا بازل کو دائر کے بیٹے جیسیہ کے ماتحت سندھیوں کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا۔ جیسیہ نے بعد میں اپنا سردار یا ٹھاکر مقرر کیا جو اس کی طرف سے حکومت کرتا رہا تھا۔ چچ نامے کے مطابق جب بازل کی موت کی خبر حجاج بن یوسف کو پہنچی تو وہ بہت غمگین اور غصے سے بھر گیا۔ اس کی وجہ سے محمد بن قاسم نے ایک خطرناک مہم جوئی کی۔ اروڑ کی جنگ سے پہلے مہاراجہ داہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً چچ نامے کے مطابق دی تھی: میں عربوں سے کھلی جنگ میں ملنے جا رہا ہوں اور جہاں تک ہو سکے ان سے لڑوں گا۔ اگر میں انہیں کچل دوں گا تو میری سلطنت مضبوط ہو جائے گی، لیکن اگر مجھے باعزت طریقے سے مارا گیا تو واقعہ درج کیا جائے گا۔ عرب اور ہندوستان کی کتابیں اور بڑے آدمیوں کی باتیں ہوں گی جو دنیا کے دوسرے بادشاہ بھی سنیں گے، اور کہا جائے گا کہ سندھ کے راجہ داہر نے اپنے ملک کی خاطر اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ چچ نامہ میں بصرہ کے گورنر حجاج بن یوسف کی طرف سے راجہ داہر کے خلاف مہم کی بنیادی وجہ دیبل کے ساحل پر بحری قزاقوں کا حملہ تھا، جس کے نتیجے میں سرندیپ یعنی کہ جدید سری لنکا کے بادشاہ کی طرف سے خلیفہ کو تحفہ دیا گیا تھا، جو کہ بعد میں ان تحفوں کی چوری ہو گئی۔ میڈس، جو کہ سندھ میں رہنے والے ایک قبیلہ ہے جسے بابریج کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ماضی میں دجلہ کے منہ سے سری لنکا کے ساحل تک ساسانی بحری جہازوں پر بحری جہاز رانی کرتے تھے، اور اب وہ کچھ کے علاقے میں اپنے اڈوں سے عرب جہاز رانی کا شکار کرنے کے قابل تھے۔ اموی خلافت کو برصغیر پاک و ہند کی مغربی سرحد پر پیش قدمی کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ حجاز کی اگلی مہم محمد بن قاسم کی سرپرستی میں شروع کی گئی۔ 711 میں محمد بن قاسم نے دیبل پر حملہ کیا اور حجاز کے حکم پر سابقہ مہم سے پہلے کے اسیروں اور قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ اس مثال کے علاوہ پالیسی عام طور منحرف ہونے والے اور شکست خوردہ حکام اور قوتوں سے تعاون کی فہرست سازی اور تعاون میں شامل تھی۔ دیبل سے محمد بن قاسم سامان کے لیے نہرون چلا گیا۔ شہر کے بدھ مت کے گورنر نے پہلی مہم کے بعد اسے خلافت کے معاون کے طور پر تسلیم کیا اور دوسری مہم کو تسلیم کر لیا۔ محمد بن قاسم کی فوجوں نے پھر سیوستان پر قبضہ کر لیا اور کئی قبائلی سرداروں سے بیعت حاصل کی اور اس کے آس پاس کے علاقوں کو محفوظ کر لیا۔ اس کی مشترکہ فوج نے
قلعہ سیسام پر قبضہ کر لیا اور دریائے سندھ کے مغرب میں واقع علاقے کو محفوظ کر لیا۔ مقامی قبائل جسے میرز کی حمایت اور نیرون، بجرا، کاکا کولک اور سیوستان کے بدھ حکمرانوں کی مدد سے اپنی غالب فوج کے لیے پیادہ فوج کے طور پر محمد بن قاسم نے راجہ طاہر کو شکست دی اور اس کے مشرقی علاقوں پر قبضہ کر لیا، اور جن کو بعد میں عموی خلافت میں شامل کر لیا گیا۔ آخری جنگ سے کچھ دیر پہلے راجہ طاہر کی وزیر نے اس سے رابطہ کیا اور مشورہ دیا کہ طاہر کو ہندوستان کے ایک دوست بادشاہ کے پاس پناہ لینی چاہیے۔ تمہیں ان سے کہنا چاہیے میں تمہارے اور عرب فوج کے درمیان دیوار ہوں، اگر میں گر گیا تو ان کے ہاتھوں تمہاری تباہی کو کوئی چیز نہیں روک سکے گی۔ کم از کم اپنے خاندان کو ہندوستان میں کسی محفوظ مقام پر بھیج دیں۔ راجہ طاہر نے دونوں میں سے کوئی ایک کرنے سے انکار کر دیا۔ میں اپنے خاندان کو سلامتی کے لیے نہیں بھیج سکتا جب تک کہ میرے ٹھاکروں اور رئیسوں کے خاندان جہاں موجود رہیں۔ اس کے بعد راجہ طاہر نے محمد بن قاسم کو دریائے سندھ کو عبور کرنے سے روکنے کی کوشش کی اور اپنی افواج کو اس کے مشرقی کناروں کی طرف منتقل کیا۔ تاہم بالآخر محمد بن قاسم نے دریا کو عبور کیا اور جیسیہ جو کہ راجہ طاہر کی بیٹا تھا اس کی قیادت میں جیتور میں اپنی افواج کو شکست دی۔ محمد بن قاسم نے 711 عیسوی میں اروڑ کے مقام پر راجہ طاہر سے جنگ کی، آخرکار اسے مار ڈالا۔ دریائے سندھ کے کنارے اروڑ کی جنگ میں راجہ طاہر کے مارے جانے کے بعد اس کا سر اس کے جسم سے کاٹ کر حجاج بن یوسف کے پاس بھیج دیا گیا۔ راجہ طاہر کی بیوی رانی بائی 1.5 لاکھ فوج کے ساتھ راوڑ کے قلعے کی طرف بھاگی، جہاں سے اس نے محمد بن قاسم کو جنگ کے لیے للکارا۔ محمد بن قاسم نے راوڑ تک اس کا پیچھا کیا اور اپنے کانگنوں کو حکم دیا کہ قلعے کی دیواریں کھودیں اور گرا دیں، جہاں تک کہ گڑھوں کو گرا دیا جائے۔ تاہم رانی بائی نے خود کو گھیرا ہوا پا کر ہتھیار ڈال دیے اور دیگر خواتین کے ساتھ خود کو جلا دیا۔ یہ جنگ دریا سندھ کے بائیں کنارے پر ہوئی۔ ان مواقع پر اس جگہ کے نام جیور، بیٹ اور راور تھے۔ دیبل کا محاصرہ کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے فارس سے 2000 گھڑ سواروں کے ساتھ اپنی باقی فوجوں کو 20,000 آدمی بنا کر اروڑ کی طرف کوچ کیا۔ راجہ طاہر کی افواج نے اس کی مخالفت کی۔ چچ نامہ کے مطابق افواج کی تعداد 20,000 سے لے کر 25,000 تک تھی۔ جدید مورخین جیسا کہ ایس لال کے مطابق افواج میں 50,000 سے کم آدمی شامل نہیں تھے۔ محمد بن قاسم نے عدم توازن کو دیکھ کر گراؤنڈ کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے اچھی پوزیشن میں آنے کے بعد راجہ طاہر کے حملے کا انتظار کیا۔ جنگ کے دوران آگ کا گولہ طاہر کے ہاتھی سے ٹکرا گیا اور ہاتھی نے طاہر کو میدان سے باہر نکال دیا۔ اگرچہ طاہر نے لڑائی کی، وہ اس کی گردن میں تیر لگنے سے مارا گیا اور اس کی فوج کو بہت زیادہ جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں اموی افواج کو فتح حاصل ہوئی۔ فتح کے بعد محمد بن قاسم نے راجہ طاہر کی لاش کو تلاش کیا اور اسے حجاج بن یوسف کے پاس بھیج دیا۔ اس نے بعد میں ریور کے قلعے کا محاصرہ کرنے کے لیے اپنی افواج روانہ کی۔ چونکہ اس کا بیٹا جنگ میں برہمناباد کے پیچھے ہٹ گیا تھا، اس لیے راجہ طاہر کی ملکہ رانی بائی نے محمد بن قاسم کی فوج کے ہاتھوں گرفتار ہونے سے بچنے کے لیے جوہر کا عہد کیا۔ سندھ کی عمومی فتح 711 عیسوی میں سندھ کے حکمران برہمن خاندان کے خلاف ہوئی اور اس کے نتیجے میں سندھ کو ایک صوبے کے طور پر عمومی خلافت میں شامل کیا گیا۔ اس فتح کے نتیجے میں راجہ طاہر کی موت کے بعد سندھ کے آخری ہندو خاندان برہمن خاندان کا تختہ الٹ دیا گیا۔ اگرچہ عرب اور سندھ کے درمیان کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن جنگ شروع ہونے والے بحری قزاقی کے واقعات کی وجہ سے تھا، جس نے بحیرہ عرب کو لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس وقت خلافت اموی کے خلیفہ نے راجہ طاہر کو تحفظ اور خود مختاری کی پیشکش کی تھی اگر وہ بحری قزاقی کو روکنے میں اس کی مدد کرے گا تو۔ سندھ کے راجہ طاہر نے سندھ سے عرب باغیوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا اور اس کے علاوہ میرز اور دیگر کچھ علاقے دیبل اور کاٹھیا واڑ میں ان کے اڈوں سے ادویات کی ترسیل نے اپنے ایک چھاپے کے دوران سری لنکا سے عرب جانے والی مسلم خواتین کو اغوا کر لیا۔ راجہ طاہر نے
قیدیوں کی بازیابی میں مدد کرنے کی معذوری کا اظہار کیا اور سندھ میں 2 مہمات کے بعد شکست کھائی۔ حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کے ماتحت 6000 شامی گھڑ سوار اور عراق سے آنے والے موالیوں کے دستے، جن میں 6000 اونٹ سوار اور 3000 اونٹوں کی ایک سامان والی ٹرین سے لیس تھے۔ اس کا توپ خانہ 5 منجنیقوں پر مشتمل تھا جو کہ سمندر کے راستے تیبل بھیج دیا گیا تھا۔ سندھ میں برہمن آباد کو فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے مقامی برہمن اشرافیہ کے ساتھ تعاون کیا جن کی وہ عزت کرتا تھا۔ انہیں برہمن خاندان کے تحت رکھے گئے عہدوں پر دوبارہ تعینات کیا گیا اور ان کے مذہبی رہنماؤں اور علماء کو اعزازات پیش کیے گئے۔ مقامی برہمن اشرافیہ کے ساتھ اس انتظام کے نتیجے میں جاٹوں پر مسلسل ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رہا۔ محمد بن قاسم نے برہمن کے موجودہ ضابطے کی توثیق کرتے ہوئے انہیں موٹے لباس کے علاوہ کچھ بھی پہننے سے منع کیا اور ان سے کہا کہ وہ ہمیشہ ننگے پاؤں کتوں کے ساتھ چلیں گے۔ اموی حملوں کے وقت سندھ کی آبادی کی اکثریت ہندو تھی، لیکن ایک اہم اقلیت بدھ مت کی بھی پیروی کرتی تھی۔ برجور آوری لکھتے ہیں کہ غالب امکان ہے کہ بدھ مت کے پیروکاروں نے عربوں کے ساتھ تعاون کیا اور حملے شروع ہونے سے پہلے کچھ ایسی چیز جس کو بنیادی ذریعہ بھی بیان کرتے ہیں۔ سوویت تاریخ دان جووی کانگوسکی لکھتے ہیں کہ عرب حملے صرف کامیاب ہوئے کیونکہ سندھ کی بدھ برادری نے برہمن خاندان کو حقیر اور مخالف سمجھتے تھے، اس لیے عرب حملہ آوروں سے ہمدردی رکھتے تھے اور وقتاً فوقتاً ان کی مدد کرتے تھے۔ دوسری طرف بلائی سندھ اور ملتان دونوں میں عربوں کے خلاف ہندو برہمن مزاحمت زیادہ دیر تک جاری رکھ نہ سکے۔ مشرقی ہندو جاٹوں نے عرب حملہ آوروں کے خلاف سندھ کے حکمران راجہ طاہر کی حمایت کی، جبکہ مغربی بدھ جاٹوں نے راجہ طاہر کے خلاف محمد بن قاسم کے ساتھ اتحاد کیا۔ مذہب کی آزادی اور برہمنوں کی سماجی حیثیت کے سوال کو حل کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے اپنی توجہ جاٹوں اور لوہانوں کی طرف مبذول کرائی۔ چاچنامہ زین الاخبار اور طریق تحقی جیسے طریقوں میں ہندو جاٹوں اور محمد بن قاسم کی فوج کے درمیان لڑائیوں کو درج کیا گیا اور اس کے ساتھ راجہ طاہر کی 712 عیسوی میں حکومت کا خاتمہ ہوا، جو کہ جدید پاکستان میں سندھ اور پنجاب کے مختلف حصوں کے آخری ہندو بادشاہوں میں سے ایک تھے۔ برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی فتح کے آغاز میں ان کی بادشاہی اموی ملوکیت کے لیے محمد بن قاسم ایک عرب جرنیل کی طرف سے مغلوب کی گئی۔ تو یہ تھی وہ تمام تر معلومات کہ راجہ طاہر اور محمد بن قاسم کے درمیان دشمنی کی اصل وجہ کیا تھی اور کس طرح راجہ طاہر کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ اگر آپ بھی اس طرح کی مزید ڈاکومنٹریز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹرومنٹری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔